جی دیکھیے، پاکستان میں مونسون بارشیں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنا رنگ دکھا رہی ہیں اور ابھی آگے مزید بارشیں بھی ہونی ہیں، لیکن کب تک بارشوں کا سلسلہ ہے؟ ابھی کرنٹ کیا سچویشن ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر طیب موجود ہیں، NDMA میں ہوں میں، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر، اور یہاں پر ڈاکٹر طیب کے پاس ہم ایک بار پھر آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر طیب، کیا موسم چل رہا ہے؟ موسم ہر روز ایک نیو ایڈوائزری ڈرانے والی، کیا واقعی اس میں ڈر ہے؟ بارشیں ابھی جو ہو رہی ہیں، کیا بارشوں کا سلسلہ ہے یہ؟ جی، جیسے کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے مارچ کے مہینے میں ہی ایک میٹرولوجیکل پروجیکشنز دی تھیں، جیسا کہ ساؤتھ سینٹرل اینڈ نارتھ ایسٹرن پارٹ آف پنجاب، آلموسٹ انٹائر سندھ، جس میں ساؤتھ ایسٹرن سندھ اینڈ ایز ویل ایز نارتھ ویسٹرن سندھ اور نارتھ جو ویسٹرن بلوچستان ہے، یہ ایریا وہ تھے جو ہم نے آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے کہ یہاں پہ زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں منتھ آف جولائی کے اینڈ میں اور فرسٹ ہاف آف اگست میں۔ اسی طرح ہم نے کنفرمیٹری الرٹس بھی جاری کیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو۔ تو ابھی جو مونسون کا سلسلہ ہے یہ زور و شور سے ایکٹیو ہے، اور اس وقت سینٹرل پنجاب، ساؤتھ پنجاب اینڈ ایز ویل ایز آلموسٹ انٹائر سندھ، جس میں ساؤتھ ایسٹرن سندھ جہاں پہ تھٹا، سجاول، بدین، تھر پارکر، عمر کوٹ، ٹنڈو ولیار، ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ، اور ہل ٹورنٹس اگر سلیمان رینج کی بات کروں تو بارخان ریجن، کولو ریجن اینڈ آلسو استا محمد، ڈیرہ مراد جمالی، یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ بھی بارشیں ابھی آگے ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں پورا راجن پور اور اینڈ آلسو بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان، جہاں پہ میجر ہل ٹورنٹس ہیں، اور کوئی 14 ڈفرینٹ ہل ٹورنٹس ہیں، جو کہ سارے اس وقت ہم نے الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل فلڈنگ کا چانس ہے۔ اس وقت جو ہے ایک اور سسٹم بھی ڈیولپ ہے جو کہ پیر پنجال رینج میں سیالکوٹ میں بھی اور نارووال ریجن میں بھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ہزارہ ڈویژن اور مالاکنڈ ڈویژن میں بھی بارشیں زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن جو میجر بارشیں آنے والے چند روز میں ایکسپیکٹیشن جس کی زیادہ ہے وہ نارتھ ایسٹرن بلوچستان اینڈ ایز ویل ایز آلموسٹ انٹائر سندھ، ود موسٹ کنسنٹریشن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ساؤتھ آف دی سندھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 15 اگست تک بارشوں کا سلسلہ بتایا گیا نا؟ 15 اگست تک تھرو آؤٹ بارشیں ہیں یا کوئی بریک لگے گا؟ اس میں اسپوریڈک بیہیویئر جس میں آن اینڈ آف، لیکن جو سندھ میں اس وقت جو ہے مونسون جو ہے اس وقت اپنی زیادہ ایگریویٹڈ ہے، اور 15 اگست تک ہمارے پاس وقفے در وقفے کے ساتھ سندھ اینڈ بلوچستان میں بارشیں ہوتی رہیں گی۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی سلیمان رینج اور کرتر رینج، یہ بھی وہ رینجز ہیں جہاں پہ ہل ٹورنٹس ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اور تقریباً دادو میں یا سندھ کے باقی ایریاز میں کبھی اس اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بارش نہیں دیکھی۔ اچھا یہ بتائیے گا طیب کہ ہل ٹورنٹس کو اگر ہم سادہ سے الفاظ میں بولیں، کیونکہ سادہ بیچارے جو ہمارے دیہی علاقوں کے لوگ ہیں یا جو ہمارے ناظرین ہیں تو اکثر انہیں یہ ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آتی، تو ہل ٹورنٹس کیا، اس کو سادہ سے الفاظ میں کیسے بتائیں؟ دیکھیں، اللہ نے پاکستان میں ڈفرینٹ ماؤنٹین رینجز ڈیولپ کیے، پہاڑی سلسلے ہیں، جیسا کہ ہمارے نارتھ میں ہندو کش، ہمالیہ، کراکورم ہے، لیکن اگر ہم ویسٹ پاکستان میں دیکھیں، بلوچستان سارا ماؤنٹینیس ٹیرین ہے جس میں بہت سے آپ کو پہاڑی سلسلے ملتے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں بھی آپ کو وہی پہاڑی سلسلے، اور ساؤتھ خیبر پختونخوا میں بھی۔ اب ہل ٹورنٹس ایسی بارش ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں آئے۔ اب پہاڑی علاقوں میں جب بھی بارش آتی ہے، کیونکہ اس نے ڈاؤن سلوپ کی طرف جانا ہو تو وہ بہت گشنگ واٹر، تیز فلو کے ساتھ بارش جب پہاڑی سلسلوں سے گزرے تو وہ ایک طرح کی بہت ویلوسٹی کے ساتھ بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے، جس میں کیوسک میں فلو زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسی بارش پہاڑی علاقوں میں ہل ٹورنٹس کہلاتی ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان ان لکیلی ہل ٹورنٹس اب زیادہ دیکھ رہا ہے، اور جو سلیمان رینج ہیں اس میں 2022 میں بھی کافی ہل ٹورنٹس دیکھے گئے، اور اس سال بھی ہل ٹورنٹس جو ہے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور ہل ٹورنٹس جو ڈفرینٹ رینجز ہیں سلیمان کی، اور نمبر آف ڈفرینٹ رینجز جو بلوچستان میں ہے، راسکو رینج اور طوبہ کاکر رینج، جہاں پہ میجر سٹیز ہیں بلوچستان کے بھی، وہاں پہ بھی ایسی پہاڑی سلسلوں میں تیز بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر طیب، یہ جو مونسون بارشوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، گزشتہ دنوں کی بھی بات ہے کہ سندھ کے خاص طور پر تھر میں ہر سال ہی ہم سنتے ہیں کہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات جو ہیں وہ متعدد بار رونما ہوتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح کی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہ آسمانی بجلی گرنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور پیچھے بار بار وہ سلائڈ پہ NDMA نے جس طرح کے وہ بتایا بھی کہ آسمانی بجلی کتنی خطرناک ہے،
تو یہ بتائیے کہ کیوں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات اور اسپیشلی مونسون میں کیوں اتنے بڑھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر کون سے ایسے ایریاز ہیں کہ جو زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تھر کیوں اتنا بار بار وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر اس یہ آسمانی بجلی کی بات کروں تو ڈفرینٹ کلاؤڈز ہیں، بادلوں کی بہت سی ٹائپس ہیں، جس میں نمبس کلاؤڈز ہوتے ہیں، کیومولو نمبس کلاؤڈز ہوتے ہیں، اسٹریٹس کلاؤڈز، سائرس کلاؤڈز۔ ان میں سے ایک کلاؤڈ کی ٹائپ ہے جس کو کلیومو نمبس کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلاؤڈز ہیں جن کے اندر بہت سے چارجز موجود ہوتے ہیں، نارملی یہ پازیٹیو چارجز، اور یہ پازیٹیو چارجز کی زیادہ کنسنٹریشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا وولٹیج پاور بنی ہوتی ہے کلاؤڈز کے اندر۔ نارملی ان ریجن میں زیادہ یہ کلاؤڈز پائے جاتے ہیں جو ایریاز یا تو نیچے جہاں پہ کوئی الیکٹریکل کنڈیوٹ اویلیبل ہو، کوئی فار انسٹنس اگر تھر پار کر ایک ریگستان ہے، اور ریگستان میں جو ہے آپ کی سینڈ ڈپازٹ زیادہ ہوتے ہیں، جس میں سلیکا اینڈ ادر جو ہے سوئل کا ایسا کریکٹرسٹک ہے جو کہ ایک الیکٹریکلی کنڈیوٹ ڈیولپ کرتی ہے، جس سے پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج کی کمبینیشن کی وجہ سے ایک سرکٹ ڈیولپ ہوتا ہے، جس سرکٹ کی وجہ سے آسمانی بجلی گر سکتی ہے۔ اب یہ الیکٹریکل کنڈیوٹس ڈفرینٹ بن سکتے ہیں، جہاں پہ آپ سوچیں کہ الیکٹریکل پولز ہیں، اوپن موٹر سائیکلز ہیں، ایون جو آپ کی یہ ڈفرینٹ درخت ہوتے ہیں، درخت اٹ سیلف جو ہے وہ بھی چارجز کو کنڈیوٹ کرتا ہے۔ تو وہ ریجنز جہاں پہ کوئی بھی الیکٹریکل کنیکٹیوٹی بن سکے، ایون ہیلی کاپٹر خدا نہ خواستہ جہاں پہ کلیومو نمبس کلاؤڈز بنے ہوں اور ہیلی کاپٹر وہاں پہ فلائی کر رہا ہو۔ اب ہیلی کاپٹر نارملی لو الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتا ہے، ایئر پلین تو کلاؤڈز کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ہیلی کاپٹر جو ہے وہ لو الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرنے کی وجہ سے نیگیٹیولی چارج ہو جاتا ہے ایئر کی فرکشن کی وجہ سے، اور پازیٹیولی چارج اویلیبل ہے کلیومو نمبس میں۔ یہ ایک پازیٹیو اور نیگیٹیو بیٹری کی طرح آپ سوچیں ایکٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے ایک سرکٹ ڈیولپ ہوگا اور ایک بہت بڑی آسمانی بجلی بھی گر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بالکل اسی طرف آ رہی تھی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے جس میں ہیلی کاپٹر کے ساتھ وہ کنیکٹڈ تھا، اور شکر ہے کہ آپ نے خود اس کو مینشن بھی کر دیا۔ لیکن یہ بتائیے کہ اب اگر ہیلی کاپٹر ہے یا اس طرح کے باقی جو انڈیکیٹرز ہیں، لوگ عموماً احتیاط نہیں کرتے متعدد بار، جیسے کہ این ڈی ایم اے نے جس طرح کا ایک میسج بنایا ہے اور متعدد بار شہریوں کو بتایا جاتا ہے کہ احتیاط کریں، لیکن جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل فون بھی یوز کرنا ہے، ابھی بلکہ میں ریسنٹلی اس ایڈوائزری میں یہ بھی پڑھ رہی تھی طیب کہ پانی کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس دوران جیسے ہی آسمانی بجلی کا کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے حوالے سے کیا ہے، کیا واقعی یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں کہ موبائل یوز نہ کریں، پانی نہ پئیں، آسمانی بجلی کہیں گر رہی ہے تو آدھے گھنٹے تک آپ باہر نہ نکلیں، کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ بالکل، دیر نمبر آف ریسرچ اویلیبل ہیں جس میں ہم لائٹنگ ایونٹ سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ نارملی کوئی بھی ایسا سبسٹریٹ جہاں پہ چارجز ڈپازٹ ہو جائیں، وہ آپ کے لیے ایک سرکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو نارملی ڈیورنگ سچ جہاں پہ گھنے کلاؤڈز بنے ہوئے ہوں، اور الرٹس این ڈی ایم اے جیسے اپنی ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن پہ اور ڈفرینٹ ایڈوائزریز میں گاہے باگاہے ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم پروبیبلٹی آف اسٹرائکنگ کی دیتے رہتے ہیں۔ ان دوران ہم ہمیشہ ایڈوائزریز دیتے ہیں کہ آپ یا تو سیکیورڈ شیلٹرز میں چلے جائیں، اپنے گھروں کے اندر جائیں، اور اسپیسیفکلی جہاں پہ واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے، کیونکہ واٹر میں بھی سیلینٹی کی وجہ سے یہ بھی کنڈیوٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں بھی الیکٹریکل کنیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آپ کے جو موبائل فونز ہیں یہ تو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز کے تھرو ہی کام کر رہی ہے، تو یہ جو آپ کی موبائل فونز ہے اس کا بھی استعمال ڈیورنگ سچ ایونٹس احتیاط کرنی چاہیے۔ درختوں کے نیچے کھڑا ہونا یا ووڈن سٹرکچر کے نیچے کھڑا ہونا بہت ہی اس کو اجتناب کریں۔ موٹر سائیکلز کی جو ہے موٹر سائیکلز پہ بیٹھنا تو بہت ہی خطرناک ہے ڈیورنگ لائٹنگ ایونٹس، اور اسی طرح جیسے ڈفرینٹ ہم ایڈوائزریز میں دیتے رہتے ہیں، تو پریفریبلی ڈیورنگ سچ جہاں پہ بارش تیز ہو جائے یا جو لائٹنگ سٹرائکس کی چانسز زیادہ ہوں، تو زیادہ کوشش کریں کہ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں۔ بہت بہت شکریہ طیب آپ کے قیمتی وقت کا، اور بہت ہی اہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو کوشش کریں، مونسون کی شدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مونسون کی شدت ابھی برقرار ہے، بارشوں کا سلسلہ مزید ابھی آگے آئے گا۔ کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، موسلا دھار بارش ہو، آسمانی بجلی چمک رہی ہو، تو ایسی صورتحال کے دوران خاص طور پر احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں۔